بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 13 اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول۔ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے یا اس سے پیٹھ کرنے کی نہی یا اس میں رخصت کے حوالے سے جو بحث ہے یا احادیث ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی یہاں ملاحظہ فرمائیں اور اس سبق کا خلاصہ بھی دیکھ لیں۔ حدیث باب کا ترجمہ اور تشریح کر لیتے ہیں اور اس باب کے تحت آنے والی جو احادیث ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا باب جو رخصت کے حوالے سے ہے اس کی جو احادیث ہیں ہم سب سے پہلے ان کا مختصر ترجمہ، عبارت اور مختصر تشریح کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت، باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے قضاء حاجت کی جگہ پر جاؤ تو قضاء حاجت کے وقت پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ تو رخ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب شام میں پہنچے تو وہاں پہ ہم نے قضاء حاجت کی جگہوں کو دیکھا کہ وہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بنائی گئی ہیں، تو ہم قضاء حاجت کے وقت قبلہ سے منحرف ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ اس حدیث کی مختصر تشریح، کیونکہ حدیث تو واضح ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا اور پیٹھ کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ اصل اس میں قبلہ کا ادب مرحوظ ہے اور اس طرف رخ کر کے یا اس طرف پیٹھ کر کے پاخانہ یا پیشاب کرنے میں بے ادبی لازم آتی ہے۔ شرقوا او غربوا یعنی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، یہ حکم صرف اہل مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس نقشے میں دیکھیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی شمال میں واقع ہے، لہذا مدینہ منورہ میں بسنے والے لوگ قضاء حاجت کے وقت اگر رخ کریں گے جنوب کی طرف تو یہ قبلہ کی طرف رخ کہلائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ شرقوا او غربوا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، کیونکہ یہ آپ کا قبلہ نہیں ہے۔ جبکہ مشرق میں رہنے والے لوگ یا خانہ کعبہ سے مغرب میں رہنے والے لوگ، ان کے لیے حکم شملو او جنبو ہوگا کہ شمال یا جنوب کی طرف رخ کرو، مشرق یا مغرب کی طرف رخ تم نے نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اس باب کے تحت عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی، معقل بن ابی حیثم جن کو معقل بن ابی معقل بھی کہا جاتا ہے، ان سے بھی روایت ہے، اور ابو امامہ، ابو ہریرہ اور صالح بن حنیف سے بھی یہاں پہ روایات لائی جا سکتی ہیں جو انشاءاللہ اس سبق کے آخر میں آپ دیکھیں گے۔ اچھا، باب کی کچھ احادیث بھی ہیں اور پھر اس کے بعد جو رخصت کی احادیث ہیں ان کو بھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث ابو ایوب احسن شیء فی هذا الباب واصح، یہ جو حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے یہ سب سے احسن اور اصح حدیث ہے اس باب کے اندر۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ اسمہ خالد بن زید، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا پورا نام خالد بن زید ہے۔ ان کی مختصر حالات زندگی ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اور زہری کون ہے؟ فرماتے ہیں زہری، امام زہری کا پورا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری اور کنیت ان کی ابو بکر ہے۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال ذکر کیے جا رہے ہیں کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کے حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں۔ ابو عبداللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها انما هذا في الخيافي فاما في الكنف المبنية له رخصة في ان يستقبلها وهكذا قال اسحاق۔ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ قبلہ کی طرف پیشاب یا پخانہ کے وقت نہ تو رخ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو، یہ کھلی اور پرفضا جگہ کے اوپر ہے۔ اگر آپ قضاء حاجت کی بنائی ہوئی جو جگہ ہیں ان کے اندر اگر آپ یہ قضاء حاجت کر رہے ہو تو فرماتے ہیں رخصۃ فی ان یستقبلها، کہ پھر اس کے بیچ میں چونکہ دیوار حائل ہے تو لہٰذا پھر قبلہ کی طرف رخ کرنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، اور یہی امام اسحاق کا بھی قول ہے۔ وقال احمد بن حنبل انما الرخصة من النبي صلی اللہ علیہ وسلم في استدبار القبلة بغائط او بول فاما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف ان يستقبل القبلة۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشاب یا پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے کی رخصت ثابت ہے، البتہ چہرہ اس طرف کر کے قضاء حاجت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صحرا ہو یا لیٹرین کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرماتے ہیں، پیٹھ کرنے سے منع نہیں فرماتے، پیٹھ کرنے کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، رخصت والا باب بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال رحلت فرما گئے اس سے ایک سال پہلے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب فرما رہی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر ابو قتادہ، حضرت عائشہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آ سکتی ہے۔ اور جو جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے یہ حسن غریب، یعنی حسن ہے، جو امام ترمذی رحمہ اللہ کا حسن ہے، اور غریب یعنی اس کی محمد بن اسحاق سے آگے ایک ہی سند ہے۔ باقی اس باب کے تحت آنے والی احادیث کو بھی دیکھتے ہیں۔ وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن ابي قتادة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، اخبرنا بذلك قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی حدیث ابن لہیعہ نے بھی روایت کیا ابو زبیر سے، اور انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے ابو قتادہ سے۔ یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے آگے قتادہ کا بھی ذکر ہے، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ اور اس کی خبر یعنی یہ حدیث روایت کی ہے ہمارے سامنے قتیبہ نے، اور قتیبہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ حدیث ابن لہیعہ نے روایت کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو پچھلے صفحے پر گزر گئی یہ زیادہ صحیح ہے ابن لہیعہ کی اس حدیث سے، کیونکہ اس میں حضرت جابر کے بعد ابو قتادہ کا واسطہ ہے، اور ابن لہیعہ چونکہ اہل حدیث کے نزد ضعیف ہیں، اور یحییٰ بن سعید القطان نے بھی ان کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کی جو کتابیں ہیں وہ جل گئی تھیں، اس لیے وہ روایات کو بیان کرتے وقت سند کے اندر غلطی کر لیتے تھے، جیسے کہ حضرت جابر کے بعد ابو قتادہ کا جو واسطہ ہے یہ بھی ایک غلطی معلوم ہوتی ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة۔ یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں ایک دفعہ اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تو اچانک میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی، کیونکہ اس وقت کی جو قضاء حاجت کی جگہ ہوتی تھی ان کے اوپر چھت نہیں ہوتی تھی، تو میری نظر اچانک پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور شام کی طرف آپ کا رخ تھا اور پیٹھ آپ کی قبلہ کی طرف تھی۔ تو یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور رخصت والے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ حدیث باب کے روات کے مختصر حالات زندگی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ سارے روات ہیں جو ان تمام احادیث کے اندر آپ نے دیکھے، ان میں سے بعض کے جو حالات زندگی ہیں وہ پچھلے اسباق کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں، اور بقیہ کے آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے محمد بن بشار بن عثمان العبدی البصری، جن کی کنیت ابو بکر ہے اور بندار بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کے حالات زندگی دیکھ لیں۔ محمد بن المثنى بن عبید العنزی، مجاہد بن جبر، ابان بن صالح بن عمیر بن عبید القرشی، سعید بن عبد الرحمن بن حسان، عبداللہ بن لہیعہ، ان کا مختصر تعارف، سفیان بن عیینہ بن ابی عمران، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری، اور محمد بن مسلم بن تدرس، جن کو ہم نے ابھی ابو الزبیر کے نام سے ذکر کیا، محمد بن اسحاق بن یسار، عطا بن یزید اللیثی، ابو قتادہ الانصاری، یوسف بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری، خالد بن زید بن کلیب الانصاری، عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، محمد بن یحییٰ بن حبان، واسع بن حبان، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، احادیث باب کی کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ الغائط، تو لسان العرب میں غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ اور پست جگہ جو دائیں بائیں جس کی کچھ ٹیلے ہوں کہ جہاں پہ چھپ کر قضاء حاجت کی جا سکے، تو غائط اصل میں اس گہری اور اس
نشیبی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور بعد میں پھر یہ مشہور ہو گیا اسی کے لیے کہ پائے خانہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ پائیں یعنی وہ پچھلی اور نشیبی جو جگہ ہے اس کو کہا جاتا تھا، اور اسی سے پھر جو قضاء حاجت ہے اس کو بھی کہا جانے لگا۔ اور مراخیز یہ مرحاض کی جمع ہے۔ اصل میں جو مرحاض ہے مانتے ہیں کہ یہ ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جب کپڑے کو دھوتے ہیں تو اس کے اوپر دھوبی زور زور سے اس لکڑی کے ذریعے سے کپڑے پہ مارتے ہیں تاکہ اس سے میل کچیل نکل جائے، یہ ہے اصل مرحاض۔ لیکن یہ مرحاض اب مشہور ہو گیا رحض یرحضو یا رحض یرحضو سے، کہ جس کا مطلب ہے دھونا، غسل، اور مرحاض یہ پھر اس جگہ یعنی واش روم جہاں پہ آپ استنجا کرتے ہو، جہاں پہ آپ قضاء حاجت کرتے ہو اور اس کے بعد اپنے آپ کو دھوتے ہو، تو اس جگہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا۔ کنف کنیف کی جمع ہے، کنف یکنفو یہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ کنیف کہتے ہیں الخلا، ایسی پوشیدہ جگہ کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو چھپا کر قضاء حاجت کر سکیں، تو اس کو کنیف کہتے ہیں۔ قضاء حاجت کے وقت جو قبلہ کی طرف رخ کرنے یا اس کی طرف پیٹھ کرنے کے حوالے سے نہیں یا رخصت دونوں صورتوں میں 8 مذاہب بنتے ہیں، ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مذہب ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا دونوں مطلقاً ناجائز ہیں۔ یہ سب سے پہلی حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہی ان کا مذہب ہے، اور اس طریقے سے مجاہد، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے، اور امام ثوری رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اور دوسرا قول ہے استقبال اور استدبار دونوں مطلقاً جائز۔ عروہ بن زبیر، ربیعہ اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اور ان کی روایت جس سے استدلال کرتے ہیں وہ ہے حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ذکر کی گئی، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت کے لیے، تو اس لیے اس سے روایت کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں۔ تیسرا مذہب ہے استقبال، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا تو مطلقاً ناجائز ہے، اور پیٹھ مطلقاً جائز ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ میں اپنی بہن کے چھت پر چڑھ گیا اور وہاں پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ قبلہ کی طرف پیچھ کر کے قضاء حاجت فرما رہے تھے، تو فرماتے کہ یہ روایت پر ناسخ ہو جائے گی دوسری روایات کے لیے، یہ ایک قول ہے۔ چوتھا مذہب ہے کہ کھلی جگہ میں دونوں ناجائز، یعنی پیٹھ کرنا بھی اور رخ کرنا بھی، اور بند جگہ میں دونوں جائز۔ یہ عبداللہ بن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہما، شعبی، امام ثلاثہ کی جو روایت ہے، اور ابن راہوی، اسحاق بن راہوی، ان سب کی یہ ایک روایت ہے اور یہ ان کا قول ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کو اسی ایک خاص حالت کے اوپر مخصوص کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کی بند جگہ ہے اس کے اندر تھے، تو وہاں پہ انہوں نے پیٹھ کر کے قضاء حاجت فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کرنا، یہ بند جگہ کے اندر پیٹھ کرنا یا رخ کرنا دونوں جائز ہیں، اور کھلی جگہ پر دونوں ناجائز ہیں۔ پانچواں مذہب ہے کہ صرف بند جگہ میں استدبار جائز ہے، باقی کھلی جگہ میں پیٹھ اور رخ کرنا دونوں ناجائز، اور بند جگہ میں رخ کرنا بھی ناجائز۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی ظاہر کو لے کر استدلال کرتے ہیں۔ چھٹا مذہب ہے کہ دونوں حرام ہیں مطلقاً، یہ ابن سیرین کا اور ابراہیم نخعی کا قول ہے، حدیث معقل الاسدی یہ ان کی مستدل ہے۔ ساتواں مذہب ہے کہ صرف اہل مدینہ کے لیے یہ تحریم ہے، کیونکہ اس میں شرقو اور غربو کا ذکر صرف اہل مدینہ کے لیے، لہٰذا ان کے لیے یہ ذکر ہے۔ ابو عوانہ، علامہ بدر عینی اور علامہ نووی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول کا عموم ہے اس سے پتہ چلتا ہے حدیث کے اندر کہ صرف شرقو اور غربو فرمایا ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور آٹھواں مذہب یہ ہے کہ دونوں استقبال اور استدبار مطلقاً مکروہ تنزیہی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اس سے عمومی طور پر یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مطلقاً مکروہ ہے۔ ائمہ کرام کے یہ جو اقوال ذکر کیے تو معارف السنن کے اندر تفصیل سے یہ آٹھوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اول، ثانی، ثالث، رابع، اسی طریقے سے الخامس، السادس، السابع، اور اسی کے اندر ہی آٹھواں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَهُنَا قَوْلٌ ثَامِنٌ أَنَّ الْاِسْتِقْبَالَ وَالْاِسْتِدْبَارَ كِلَاهُمَا مَكْرُوهٌ تَنزِيهًا، یہاں پر بھی آٹھویں قول کو مزید تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور جو ائمہ کے دلائل ہیں، دلائل بھی معارف السنن کے اندر آپ یہاں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ ائمہ کرام کے اقوال کے جو حوالہ جات ہیں اس میں العرف الشذی کے اندر بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اور بقیہ ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کو یہاں پر بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو سب سے پہلی روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر اللہ۔ فننحرف عنها کی تشریح یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ یہ عنہا کی ضمیر کدھر راجع ہے اور اس نستغفر اللہ کا کیا مطلب ہے۔ تو تحفۃ الاحفظی کے اندر یہ ذکر ہے کہ ننحرف عنها کا معنی ہے ای عن جہت القبلہ،
کہ قبلہ کی جہت سے ہم تھوڑا سا انحراف کر کے ان واش رومز کے اندر بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. تو ابن العربی کا قول ذکر کیا کہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 وجوہ ہو سکتی. سب سے پہلی وجہ کہ ان یستغفر اللہ من الاستقبال، جو قبلے کی طرف یہ واش رومز کا رخ کیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے ہم اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. اور الثانی ان یستغفر اللہ من ذنوبہ، ایک گناہ کا کام دیکھ کر اپنے بقیہ گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں تو اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. نمبر 3 ان نستغفر اللہ لمن بناہا، جس نے اس کو بنایا ہے ہم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کیونکہ گناہ گاروں کے لیے استغفار سنت ہے. یہ 3 اقوال یہاں پہ مشہور ہیں. ایک مسئلے میں متعدد جب احادیث موجود ہوں تو چاروں ائمہ کے نزدیک استدلال کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ایک فائدہ العرف الشذی کے اندر انتہائی بہترین نظر آیا جو آپ کی سامنے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری مختلف احادیث ایک مسئلے کے اندر ذکر کی گئی ہوں اور پائی جائیں تو امام شافعی رحمہ اللہ اس میں سے جو مرفوع حدیث ہے اور اصح ما فی الباب ہے اس کو لیتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ اہل مدینہ کے تعامل کو دیکھتے ہوئے اس کے جو قریب جو روایت ہے اس کو لیتے ہیں، اگرچہ وہ حدیث مرفوع کے مخالف کیوں نہ ہو تو اہل مدینہ کے تعامل کو وہ ترجیح دیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری جو مرفوعات ہیں مرفوع ساری روایات کو لے لیتے ہیں اور ان کو پھر کسی ایک ہی محمل کے اوپر محمول کرتے ہیں اور ان کے درمیان تطبیق کر دیتے ہیں. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قولی حدیث کو لے لیتے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ ساری روایات کو لے لیتے ہیں اور اس میں جو وہ لحاظ رکھتے ہیں وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کسی ایک مسئلے میں مختلف روایات ہوتی ہیں، ایک روایت یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری، کیونکہ وہ ساری روایات کو لے لیتے ہیں. اچھا، جب احادیث کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی اگر کتب کو ہم دیکھیں تو وہ سب سے پہلے تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، اگر تطبیق نہ ہو تو پھر ترجیح کی کوشش کرتے ہیں، پھر نسخ کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد آخر میں پھر یہ کہ تساقط کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک حدیث کو ساقط اور دوسری کو لے لیتے ہیں. اور احناف کی جو کتب ہیں اس میں سب سے پہلے ناسخ منسوخ، پھر ترجیح ہے، پھر تطبیق ہے اور پھر آخر میں تساقط ہے. اور فی الباب عن فلان کے مصداق میں جو احادیث ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم نزہۃ الالباب فی قول ترمذی و فی الباب کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی کی جو روایت ہے ان سے روایت کرنے والے یزید بن ابی حبیب ہیں اور سلمان بن زیاد ہیں. تو یزید بن ابی حبیب کی روایت یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں جس کے یہ الفاظ ہیں، اور جو روایت سلمان بن زیاد کی ان سے ہے تو وہ یہاں پہ آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں. اسی طریقے سے حدیث ماقل بن ابی ماقل جس کو ابن ابی الحیثم بھی کہا جاتا ہے ان کی روایت یہاں پہ موجود ہے. اور حدیث ابی امامہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں پائی، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو آپ یہاں پہ ان الفاظ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور حدیث سہل بن حنیف وہ یہاں پہ ذکر کر دی گئی. اچھا، رخصت والے جو باب ہے اس کے تحت جو وفی الباب یعنی کہ قتادہ، عائشہ اور عمار فرمایا گیا تھا تو اس میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اراہم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلہ. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے. اچھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کی جو وجوہ ترجیح ہیں وہ ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں جو کہ 8 ہیں. سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد ہیں جو آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس سبق کا خلاصہ آخر میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ اس سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں جن کا جواب آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.